جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ کی پاک سرزمین سے گزرے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس سرزمین میں تو وہ تمام تر نشانیاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ظاہر کی گئی ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ عرب کے کس علاقے میں کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ لیکن یہ بات ان کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث تھی کہ یہاں پر ایک ایسی ظالم قوم آباد ہے جس نے اپنے شرک و بت پرستی اور ظلم و جبر کے ذریعے اس مقدس سرزمین کو آلودہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس ظالم قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا فیصلہ کیا اور ان پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک زبردست منصوبہ بنایا۔ لیکن دوستو، یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ کس مقصد کے تحت گئے؟ وہاں پر کون سی ظالم قوم آباد تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے ان ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور بنی اسرائیل اس قوم کے خوبصورت شہزادے کو کیوں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے؟ اس جرم کی پاداش میں حضرت موسیٰ نے اپنے اس لشکر کو کیا سزا دی؟ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ پہنچے تو وہاں پر موجود یہودیوں کا حضرت موسیٰ کے اس لشکر کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اگر آپ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ معزز دوستو، عرب تاریخ کے مشہور مصنف ابو فراج آل اصفہانی اپنی کتاب الاغانی میں لکھتے ہیں کہ یثرب کو امالیکیوں نے آباد کیا تھا، جن کا جد امجد امالیک بن لاود بن ارم بن سام بن نوح حضرت نوح کی اولاد سے تعلق رکھتا تھا۔ امالیک قوم کے دو گروہ تھے، ایک حصہ امالیک الشام کے نام سے مشہور ہوا جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فلسطین، شام، اردن وغیرہ کی سرزمین کے حکمران تھے۔ قرآن نے ان کو انتہائی طاقتور اور زور آور قوم کے طور پر بیان کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات حاصل کر کے ریڈ سی کو عبور کیا تو دوسری جانب یعنی کہ سنائی پیننسولا کی سرزمین پر ان امالیکیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ بنی اسرائیل اس چھوٹے سے گروہ کو شکست دینے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی بہادری اور جرأت کے اس قدر معترف ہوئے کہ پھر دوبارہ کبھی بھی ان کے سامنے آنے سے ہمیشہ گریز کرتے رہے۔ یوں فرعون مصر کے بعد جس قوم کو بنی اسرائیل کا دوسرا دشمن مانا جاتا ہے وہ یہی امالیک الشام تھے۔ ان کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21 سے 23 میں موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں پر تو ایک زبردست اور زور آور قوم آباد ہے، جب تک وہ اس شہر میں موجود ہیں ہم اس کے اندر داخل ہونے والے نہیں، اور نہ ہی ہم ان سے لڑنے والے ہیں، تم اور تمہارا رب ہی جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ اس سرکشی کے بدلے میں خدا نے ان کو سزا دی اور وہ 40 سال تک صحرائے عرب میں بھٹکتے رہے۔ اس امالیک قوم کا جو دوسرا گروہ مدینہ میں آباد تھا ان کو فلاج کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بت پرست قوم تھی جو کئی ایک بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ منات نام کا بہت بڑا بت بھی انہوں نے ہی تیار کیا تھا، اور لوگ حج ادا کرنے کے بعد اس بت کے سامنے قربانی دیا کرتے تھے تاکہ ان کا حج مکمل ہو سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یثرب کے امالیک بت پرستی اور سرکشی میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ان لوگوں نے ظلم و جبر کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اس مقدس سرزمین کو بت پرستی سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑا لشکر ان پر آن وارد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے تمام امالیکیوں کو قتل کر دیا، لیکن ان کے بادشاہ کا بیٹا جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھا اس پر کوئی بھی تلوار نہ چلا سکا، اور بنی اسرائیل اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ تمام بت پرستوں کو قتل کر دینا، مگر ان کا یہ عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی ناگوار گزرا اور انہوں نے پورے کے پورے لشکر کو ملک بدر کر دیا۔ اس لشکر کے لوگ اور تو کہیں نہ جا سکے مگر اپنے مفتوحہ علاقے یعنی کہ یثرب کی جانب واپس لوٹ گئے، اور یوں یہ لوگ مدینہ میں آباد ہو گئے، اور یہی وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے موقع پر مدینہ میں موجود تھے۔ اسی وجہ سے مدینہ کے یہودی اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم حضرت موسیٰ کے لشکر میں تھے۔